السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو صرف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے نظام حکومت، تعلیم، معیشت اور روایات کی وجہ سے بھی دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے۔ یہ ملک کبھی برطانوی روایات کا حصہ تھا، پھر آزادی حاصل کی اور صرف چند دہائیوں میں اتنی ترقی کی کہ دبئی، سنگاپور اور دیگر ایشیائی طاقتوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ملائیشیا کی، جسے آج جدید اسلامی ملک کہا جاتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ایک دلچسپ اور معلوماتی سفر پر، جہاں ہم دیکھیں گے کہ یہ ملک کس طرح دنیا کے نقشے پر اتنی الگ پہچان بنا چکا ہے۔ ملائیشیا کی سرزمین صدیوں تک مختلف سلطنتوں اور بادشاہوں کے زیر اثر رہی۔ 15ویں صدی میں ملاکا سلطنت سب سے نمایاں ریاست تھی، جو اسلامی تہذیب اور تجارت کا مرکز بنی۔ بعد میں یہ خطہ پرتگالی، ڈچ اور آخر کار برطانوی قبضے میں آ گیا۔ برطانوی دور میں ملائیشیا کو ملایا کہا جاتا تھا اور یہاں ربڑ، ٹن اور مسالہ جات کی تجارت عروج پر رہی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان نے اس پر قبضہ کیا، لیکن چند ہی سالوں میں قبضہ چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ آخر کار 31 اگست 1957 کو ملایا نے آزادی حاصل کی۔ یہ پاکستان کے آزاد ہونے کے 10 سال بعد کا واقعہ تھا۔ آزادی کے بعد فیڈریشن آف ملایا وجود میں آئی، جس کا پہلا فرمانروا تنگو عبدالرحمن بنا۔ 1963 میں شمالی برونائی، صبا اور سرواک کے شامل ہونے سے یہ ملک ملائیشیا کہلایا۔ ملائیشیا جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ 3,30,000 مربع کلومیٹر ہے اور یہ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ مغربی ملائیشیا، جس میں کوالالمپور اور پترا جایا جیسے شہر ہیں۔ مشرقی ملائیشیا، جو بورنیو جزیرے پر واقع ہے اور سبز جنگلات، قدرتی وسائل اور خوبصورتی سے مالا مال ہے۔ اس وقت ملائیشیا کی آبادی تقریباً 3,45,00,000 ہے، جو دنیا کا 45واں بڑا ملک بنتا ہے۔ یہاں پر تقریباً 78% لوگ شہروں میں رہتے ہیں، جبکہ باقی دیہاتوں میں آباد ہیں۔ ملائیشیا کی سرکاری زبان ملے ہے، لیکن انگریزی بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے۔ مذہبی لحاظ سے یہاں 60% مسلم، 19% بدھ مت، 9% عیسائی، 6% ہندو اور باقی دوسرے مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ ہر مذہب کو مکمل آزادی حاصل ہے، اسی وجہ سے ملائیشیا کو ایک روادار اور جدید اسلامی ریاست سمجھا جاتا ہے۔ ملائیشیا کو بادشاہوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں 9 ریاستوں کے الگ الگ بادشاہ ہیں۔ ہر 5 سال کے بعد ان بادشاہوں میں سے ایک یعنی یانگ دی پرتوان اگونگ منتخب ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں بادشاہت روٹیشن کے ذریعے چلتی ہے۔ ملک میں وزیر اعظم حکومتی معاملات چلاتا ہے اور آج کے وزیر اعظم انور ابراہیم ہیں، جو جدید اصلاحات اور معاشی ترقی کے منصوبوں کے لیے مشہور ہیں۔ ملائیشیا کو ایشیائی ٹائیگرز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں شامل ہے۔ اس وقت ملائیشیا کی GDP 430 ارب ڈالر ہے اور فیکس آمدنی تقریباً $12,470 سالانہ ہے۔ یہاں کی کرنسی رنگٹ ہے، جو پاکستانی 67 روپے اور بھارتی 21 روپے کے قریب ہے۔ ملائیشیا کی معیشت بنیادی طور پر مینوفیکچرنگ، الیکٹرانکس، گاڑیاں، پام آئل، کیمیکلز اور شہد پر مبنی ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ پام آئل ملائیشیا پیدا کرتا ہے، جو عالمی برآمدات میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہاں پر پیٹرول پانی سے بھی سستا ہے، کیونکہ یہ تیل پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہے اور حکومت پیٹرول پر سبسڈی دیتی ہے۔ ملائیشیا کی ترقی کی سب سے بڑی وجہ تعلیم کو اہمیت دینا ہے۔ یہاں پر شرح خواندگی تقریباً 99% ہے۔ یونیورسٹیاں دنیا کی بہترین رینکنگ میں آتی ہیں۔ یہاں کی یونیورسٹی سے پاس آؤٹ طلباء کو آسٹریلیا اور دیگر ممالک میں آسانی سے ویزا اور مواقع ملتے ہیں۔ یہاں بچے 7 سال کی عمر میں اسکول جانا شروع کرتے ہیں، تاکہ والدین پہلے کچھ برس ان کی مکمل پرورش کر سکیں۔ ملائیشیا کا دارالحکومت کوالالمپور ہے، جسے ایشیا کا لندن کہا جاتا ہے۔ یہاں دنیا کی مشہور ترین عمارت پیٹروناس ٹوئن ٹاور موجود ہے، جو 2004 تک دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت تھی
کوالالمپور جدید ٹرانسپورٹ، میٹرو، ٹرام اور بس سسٹم کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ یہاں پر زیادہ تر ادائیگیاں کیش لیس سسٹم کے ذریعے ہوتی ہیں۔ پینانگ ایک تاریخی شہر ہے جو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج میں شامل ہے۔ لنکاوی جزیرے اپنے سفید ریت کے ساحل، شاندار ریزورٹس اور بادلوں سے اوپر مولد پل کے لیے مشہور ہے۔ ملائیشیا کی مساجد اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ نیشنل مسجد آف ملائیشیا اور پترایا مسجد یہ صرف عبادت گاہیں نہیں بلکہ اسلامی فن تعمیر کا شاہکار بھی ہیں۔ اسی طرح بدھ مت کے مندر اور باتو کیو جیسی غاریں بھی بڑی سیاحتی کشش رکھتی ہیں۔ ملائیشیا کی ثقافت مختلف نسلوں اور قوموں کے امتزاج سے بنی ہے۔ کھانوں میں چینی، بھارتی اور عرب اثرات جھلکتے ہیں۔ یہاں کے مشہور کھانوں میں نزی لیماک، چاول اور ناریل کے دودھ سے تیار پکوان، ستے سیخ کباب اور سمندری کھانے خاص طور پر مشہور ہیں۔ ملائیشیا دنیا کے بڑے سیاحتی مراکز میں شامل ہے۔ 2024 میں تقریباً 1.60 کروڑ سیاح یہاں آئے۔ یہ تعداد دبئی سے بھی زیادہ تھی جہاں 1.50 کروڑ سیاح آئے۔ یہاں دنیا کا سب سے بڑا ہوٹل فرسٹ ورلڈ ہوٹل موجود ہے جس کے 7351 کمرے ہیں۔ پاکستان اور ملائیشیا کے تعلقات دیرینہ ہیں۔ دونوں ممالک اسلامی تعاون تنظیم OIC کے رکن ہیں۔ پاکستان ملائیشیا سے بڑی مقدار میں برآمدات کرتا ہے، خاص طور پر چاول، ٹیکسٹائل اور کھیلوں کا سامان۔ ملائیشیا پام آئل پاکستان کو فراہم کرتا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلیم، فوجی ٹیکنالوجی اور تربیت میں بھی تعاون ہوتا ہے۔ پاکستانی بڑی تعداد میں ملائیشیا میں مقیم ہیں اور ہوٹل، گروسری اسٹور، ریسٹورنٹ چلاتے ہیں۔ ملائیشیا بارشوں، سبز جنگلات اور جنگلی حیات سے مالا مال ہے۔ یہاں نیشنل پارکس اور وائلڈ لائف ریزورٹ ہیں۔ حکومت ماحولیاتی پالیسیوں پر زور دیتی ہے تاکہ ترقی کے ساتھ ساتھ قدرتی حسن بھی محفوظ رہے۔ ملائیشیا نے بے پناہ ترقی کی ہے لیکن کچھ مسائل بھی ہیں، کبھی کبھار سیاسی بحران تو کبھی نسلی اور مذہبی اختلافات۔ لیکن حکومت کی پالیسیوں اور تعلیم پر زور دینے کی وجہ سے یہ مسائل زیادہ دیر تک حاوی نہیں رہتے۔ پاکستانی طلبہ بڑی تعداد میں یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ یہاں یونیورسٹیوں کی فیس یورپ اور امریکہ کے مقابلے میں کم ہے۔ پاکستانی شہریوں کے لیے ٹورسٹ ویزا کی فیس تقریباً 88,000 روپے ہے جو 3 سے 4 دن میں آسانی سے لگ جاتا ہے۔ دوستو، ملائیشیا ایک ایسا ملک ہے جو پاکستان سے 10 سال بعد آزاد ہوا لیکن آج ترقی اور خوشحالی میں ہم سب سے آگے نکل چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کرپشن فری حکومت اور تعلیم کو ترجیح دینا ہے۔ یہی سبق ہمیں بھی سیکھنا چاہیے۔ یہ ملک خوبصورت اور روایت کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں کی خوبصورت مساجد، قدیم مندر، جزائر، جدید شہر اور مہمان نواز لوگ ہر آنے والے کو متاثر کر دیتے ہیں۔ آپ کو یہ معلوماتی ڈاکومنٹری کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔